دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ایسی باتوں کی پیروی کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے دور میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر والا کام نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، البتہ ان شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ان باتوں کی پیروی کی جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر نازل کی گئی تھیں۔ وما يعلمان من احد، اور وہ فرشتے جب بھی کسی کو یہ جادو سکھاتے حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر میں نہ پڑ جاؤ۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به، لوگ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والے، البتہ اگر اللہ حکم دے، اللہ کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ ان فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہ لوگ یہ جانتے تھے
کہ جو آدمی اس جادو کو اختیار کرے گا اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز تھی جس کو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید لیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ سمجھ لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ سمجھ لیتے۔ آیت کا ترجمہ 2 دفعہ ہوا ہے، پچھلے درس میں بھی ہوا ہے اور آج بھی ہوا ہے۔ گزشتہ میں نے جادو سے متعلق کچھ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے بھی اور موجودہ زمانے میں بھی کون سی شکلیں ہیں اس کا اجمالاً تذکرہ کیا تھا۔ اور ابتدا میں نے یہ گفتگو جو شروع کی تھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، یہودیوں نے یہ الزام مشہور کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت اور بادشاہت تھی اس کا جو سب سے بڑا سبب تھا، ذریعہ تھا، وہ جادو تھا۔ یعنی وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے، بلکہ ان کو جو کچھ بھی ہواؤں پر، انسانوں پر، جنات پر قدرت تھی وہ نبوت کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ جادو کے زور پر تھی۔ تو یہ ان لوگوں نے غلط پروپیگنڈا لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی براءت بھی اس آیت میں ظاہر کی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتی ہے۔ اب اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کو، ان کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور یہودیوں کے الزام سے ان کو بری کیا جا رہا۔ جیسے حضرت مریم ہیں کہ ان پر لگنے والے الزام کو قرآن نے صاف کیا اور آ کر کہا کہ حضرت مریم عفیفہ ہیں، پاک دامن ہیں، طاہرہ ہیں اور انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن نے آ کر لوگوں کو بتلا دی۔ تو اس آیت میں بھی جو تذکرہ ہے 2 طرح کے اس میں مضامین ہیں۔ پہلا مضمون جو آیت کی شروعات ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اصل کتاب کو چھوڑ کر جادو ٹونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جو خاص طور سے جادو تھا، اس جادو کے پیچھے جو شیاطین کیا کرتے تھے اس کے پیچھے پڑھ کر لوگوں کو ان لوگوں نے گمراہ کیا۔ تو اصل کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ کر یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ پہلا مضمون۔ 2-3 باتیں گزشتہ کی تفصیل میں رہ گئی تھیں، اس کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آیت پر ہم چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جادو اثر کیسے کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جادو کے الفاظ سے اثر کیسے ہوگا۔ اکثر تو انکار ہی کر دیتے ہیں جادو کا کہ بھائی جادو وادو کچھ ہے ہی نہیں، جنات ونات کچھ ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جب اس کا تذکرہ کیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثر سے متاثر ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان اور جنات دونوں کو مخاطب بنایا ہے، یا معشر الجن یا معشر الانس، تو ثقلین فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ سارے جملے جو ہیں یہ انسانوں اور جنات کو ملا کر اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا انکار تو کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنات انات کوئی حقیقت نہیں، ہم نہیں مانتے، تو اس سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جادو کی حقیقت، بہت سے لوگ کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ جادو ایک علم ہے، اگرچہ کہ وہ غلط علم ہے، موجود تو ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس میں بحث ہے کہ جادو سیکھنا کیسا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جادو کا سیکھنا کفر بتایا گیا ہے حدیث کے اندر، سکھانے والا بھی کافر ہے، سیکھنے والا بھی کافر ہے، اور البتہ شیاطین کی مدد کے بغیر کوئی ایسا علم آدمی کو حاصل ہو جائے کہ جس میں شرکیہ کفریہ جملے نہ ہوں، غیر معلوم معنی والے جملے نہ ہوں، تو پھر ان الفاظ سے، قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اگر کوئی کسی پر پڑھ کر دم کرتا ہے، جیسے سانپ اگر پھونک مارے تو زہریلی ہوا نکلتی ہے، نیولا اگر پھونک مارے تو اس کی تریاق، اس زہر کا توڑ نکلتا ہے، سائنس مانتی ہے اس چیز کو۔ گرم
پائپ سے گرم ہوا نکلے گی، ٹھنڈے سے ٹھنڈی نکلے گی۔ تو جو قرآن مقدس کی آیتوں کا پڑھنے والا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا سننے اور سمجھنے والا ہے، اس کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہواؤں، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور اس کی زبان سے نکلنے والے حروف جو ہیں وہ نورانیت لیے ہوتے ہیں، برخلاف اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت پر آتے ہیں، شیاطین کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر مشتمل جملے ان کی ظاہر ہے کہ پھر اس کے اثرات بھی زہریلے ہوتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ الفاظ کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خوشی کی خبر سنا دے تو طبیعت میں انبساط، فرحت، شادمانی پیدا ہوتی۔ کوئی لفظ غم والی کوئی خبر کوئی سنا دے تو طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی متاثر ہوتا ہے الفاظ سے۔ کسی کو گالی دے دے طبیعت میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، حالانکہ وہ الفاظ ہی تو ہیں جو اثر کر رہے ہیں۔ یہی حال اس طرح کی چیزوں کا ہے، وہ کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں منتر تنتر کہ جس کا اثر انسان کی نفسیات پر ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ اثر ہوتا کیسے ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں شیطان تو ڈھیل لے کر ہی دنیا میں آیا ہے۔ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مولا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تو کچھ اس کو ایسی طاقتوں سے بھی نوازا ہے کہ جو طاقتیں شیاطین کے لیے بھی آزمائش ہیں اور انسانوں کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اب انسانوں کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اللہ والے نیک لوگوں کے ہاتھوں پر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی جو سادھو سنتوں کے ہاتھوں پر ہو جاتی ہیں، تو ایمان والا یہاں ڈگمگا جاتا ہے کہ اتنے نیک آدمی ہیں پھر بھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ آج کل کرامت معیار بن گیا ہے ولایت کا، آج کل کرامت معیار بن گئی ہے ولایت کا، کہ اگر کسی میں کوئی کرامت نہ ہو تو ہم اس کو ولی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر کوئی دنیا بھر کی گندگی لیے ہوئے ہے، نمازوں کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزر، لیکن ہاتھ پر کوئی ما فوق الفطرت کوئی کام ہو جائے یا کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو ہم بہت پہنچی ہوئی شخصیت، پہنچے ہوئے ہیں بھائی، اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ شریعت کا ہوش ہے نہ اللہ رسول کا کوئی خیال ہے۔ تو ایسے پہنچے ہوں تک پہنچنا جائز نہیں، ایسے پہنچے ہوں تک پہنچنا جائز نہیں ہے۔ شریعت میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو تو اس کے اصول بتائے گئے۔ تو شیاطین کو اللہ نے جو مہلت، جو طاقت دی ہے، سحر کہتے ہیں ایسا کام جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ سحر کہتے ہیں ایسا کام جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز اسباب کے تحت جڑی ہے۔ میں نے گزشتہ بھی اس کو جوڑا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، میں پھر بھول گیا۔ سبب پایا جائے گا۔ افضل بھائی ماشاءاللہ تشریف لائیے، یہ ہمارے ایم ایس ایجوکیشنل سوسائٹی جو حیدرآباد میں بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہاں تشریف بھائی۔ انزل الناس منازلہم حدیث میں ہے، آ جائیے۔ نہیں آ جائیے، خوشی ہوگی ہم کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات جی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حضرت سعد بن معاذ آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لأمیرکم، اپنے امیر کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ ایک واحد واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول نے احترام میں کھڑا کروایا۔ باقی دوسرے کسی موقع پر حضور آتے، صحابہ کھڑے ہوتے تو حضور کہتے بیٹھے رہو، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو آنے والوں کا اکرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا، سبب اور اسباب کے تحت جو دنیا قائم ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی سائنس کی زبان میں؟ کہ دنیا جو قائم ہے اسباب کے تحت ہے، یہ ہوگا تو یہ پایا جائے گا۔ دنیا میں ایفیکٹ اور کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پوری دنیا اسی پر تو قائم ہے، جادو بھی یہی ہے۔ بس یہ ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والے، آیت جادو کی چل رہی، دنیا میں رونما ہونے والے واقعات کا سبب ہم جانتے ہیں، جادو کے ذریعے پیش آنے والی چیزوں کا سبب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب وہ اسباب تین طرح کے ہیں جس کو میں نے گزشتہ درس میں نقل کیا تھا۔ یا تو لوگوں کے ذہن پر ایسے اثر انداز ہوا جاتا ہے کہ خیالات کو بدل دیا جاتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر
فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو سانپ جیسی شکل میں بدل دیا گیا تھا۔ قرآن نے کہا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، سورہ طہ میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال یہ ہو رہا تھا کہ یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ رسیاں حرکت نہیں کر رہی تھی۔ یخیل الیہ، تو ایک تو ہے کہ مسمرزم جس کو حضرت تھانوی نے لفظ استعمال فرمایا کہ ذہن پر اثر کرنا، اس کا بھی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شیاطین اور جنات کچھ ایسے منتر تنتروں کے ماتحت ہوتے ہیں، جیسے اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھاؤں، مولانا طارق جمیل صاحب جن کی زبان کی مٹھاس سے اچھے ان کے گرویدہ ہیں کہ نہیں، اگر مولانا یہ کہہ دیں کہ بھائی فلاں علاقے اور ملک کے افراد یہ کام کر دیں، تو ان کے الفاظ کا جادو جو ان کے ذہنوں پر چڑھا ہوا ہے وہ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں۔ مولانا بیٹھے کسی جگہ پر لیکن ان کے اشاروں پر کام کسی جگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی حال جادو کا ہے۔ کچھ شیاطین اور جنات ان منتروں اور تنتروں کو بہت چاہنے والے ہوتے ہیں۔ جب بھی آدمی ان منتروں اور تنتروں کو اختیار کرے گا تو اس سے متعلق شیاطین اور جنات اس کے کام کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جنات قابو میں آ گئے۔ کوئی قابو میں نہیں آتا، جنات قابو میں نہیں آتے، وہ آزاد مخلوق ہیں۔ ان کے اندر غلامی اگر ہوگی تو ہوگی، لیکن کسی انسان کی غلامی میں وہ نہیں آتے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ان منتروں اور تنتروں کے ان الفاظ کے وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مہلت دے رکھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کون ہیں، انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اب جب یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی تو آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے جادوگر مشہور کیا، قرآن نے آ کر کے ان کی صفائی پیش کی، کہا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، جادو کرنے والے وہ شیاطین تھے۔ اب حضرت سلیمان کو خاص طور سے کیوں یہاں ذکر کیا جا رہا، میں نے گزشتہ بتلایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی حکومت جس طرح انسانوں پر تھی اسی طرح جنات پر بھی۔ ان کے وزیر کا نام آصف بن برخیہ ہے، جو کہ جنات کے بہت بڑے عفریتوں سے بھی بڑے تھے۔ میں نے کہا عفریت جنات کا سب سے طاقتور طبقہ، جس نے یہ کہا تھا ملک بلقیس کا تخت، آپ کی مجلس جو کہ طلوع فجر سے لے کر کب تک میں نے بتلائی، زوال تک، ظہر سے پہلے تک حضرت سلیمان حکومت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ تو ایک جن نے کہا تھا کہ وہ تخت آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں پیش کر دوں گا، لیکن آصف بن برقیہ نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں پیش کر دوں گا۔ یہ صاحب علم آدمی تھے، یہ صاحب علم آدمی تھے، یہ جن تھے، تو وہ حضرت سلیمان کے وزیر بھی تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت سلیمان سے شکایت کی کہ حضرت انسان اور جنات مل کر چونکہ یہاں مزدوری کرتے ہیں، قرآن میں آیا ہے سورہ سبا کے اندر، سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے حوض بنوایا کرتے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کروایا کرتے تھے جنات اور انسانوں کی مدد سے۔ انسان گارا مٹی ملاتا، مٹی اور پانی ملا کر گارا بناتا، جنات اس کو بہت بلندی تک لے جا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں کے میل ملاپ سے جنات سے انسانوں نے پوچھا کہ بھائی اتنی بڑی بڑی طاقت جو تمہارے پاس ہے، ہوا میں اڑ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب چونکہ جنات کی اصل تو ہے شیطان، جنات کی جو اصل بنیاد ہے وہ شیطان ہے نا، تو ان لوگوں نے کہا، جنات نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے منتر ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہمارے اندر یہ طاقت آ جاتی ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت ان کی خلقت اور ان کی پیدائش الگ ہے۔ جنات کی پیدائش الگ، انسان کی پیدائش الگ۔ جیسے اس وقت دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جبکہ خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے دونوں کی صلاحیتیں الگ، طاقتیں الگ۔ ایک مرد کو آپ کتنا ہی بڑا باورچی بنا دیں، لاکھوں روپے اس کی تنخواہ دیں، لیکن وہ خلاف فطرت ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فطرت پکانے کے لیے اللہ پاک نے اس کو نہیں پیدا فرمایا، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پکانا رکھا ہے۔ تو جو کام انسانوں سے یعنی مردوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ مرد کریں، جو عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ عورتیں کریں، تو دنیا ایک بیلنس کے ساتھ چلتی ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ جنات نے دھوکہ دیا انسانوں کو، کہا کہ ہمارے پاس کچھ منتر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں، اب لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کے رعایا نے، تو آصف بن برخیہ نے آ کر حضرت سلیمان کو کہا علیہ السلام کو کہ حضرت
جنات انسانوں سے مل کر ان کو اس طرح کی جادو کی چیزیں. اب یہ جنات کہاں سے یہ چیزیں جانتے تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ شہاب ثاقب جو ہوتا ہے، تارا ٹوٹ کر جاتا ہوا جو ہم کو نظر آتا ہے، اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یہ آیتیں اللہ کے نبی نے بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی تارا ٹوٹتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی جن آسمان کی طرف، کوئی شیطان آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے. آسمان کی حفاظت پر مأمور فرشتے ستارے توڑ کر اس کو مار کر واپس بھیجتے ہیں. قرآن میں آیا ہے شہاب مبین کا، سورہ حجر کے اندر اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا. تو یہ آسمان پر جاتے تھے اور جا کر کے فرشتوں کی آپس کی گفتگو چوری چھپے سن لیا کرتے تھے اور آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو بتلا دیا کرتے تھے. اب وہ جادوگر لوگوں کو آنے والی خبریں دیتے تھے جن میں سے کچھ صحیح ہو جاتی تھی اور اکثر غلط ہوتی تھی. حضور کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت آسمان کے دروازے شیاطین کے لیے بند کر دیے گئے. یہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، تو یہ پرانی چیزیں جو قرآن سنا رہا، اس میں سے جو چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھیں ان میں جادو تھا، یہ کاہنوں کی باتیں تھیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ کی مدد سے وہ ساری کتابیں، وہ سارے مضامین جمع کر لیے، اور جہاں ان کا تخت تھا جس کو ہیکل سلیمانی کہہ کر مشہور کیا گیا، اس کی گہرائیوں کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا. حضرت نے دفن کر دیا. حضرت کی وفات ہو گئی کرسی پر. دیمک نے حضرت کی لکڑی کو کھایا تھا، جنات کو تک پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی وفات ہو گئی. اچانک وہ لکڑی ٹوٹی، حضرت گرے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت کی وفات ہو گئی. 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے. خر من سأتہ فلما، کس آیت ذہن سے نکل رہی، 22ویں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دفن کیا ہوا جادو یہودیوں کو آج بھی اس کی تلاش ہے. اسی لیے مسجد اقصی اور فلسطین میں وقفے سے آثار قدیمہ کے پلیٹ فارم سے کھدائی کا کام کرتے رہتے ہیں. ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس طرح حضرت سلیمان نے جادو کے بل بوتے پر دنیا پر حکومت کی، ہم بھی جادو کے بل بوتے پر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. جبکہ ایمان والوں کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. ایمان والوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اس لیے یہاں آ رہا کہ انہوں نے جادو کی تختیاں دبائی. فرشتوں میں ایک مرتبہ ڈسکشن ہوا، یار انسان بڑا عجیب ہے. پیدائش سے پہلے بھی بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں. ان کو کیوں؟ جب انسانوں کے گناہ آسمان کی طرف آتے ہیں تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ مولا یہ انسان کو آپ نے خلافت دی جو اتنے گناہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے اندر میں نے 2 چیزیں رکھی ہیں جو تمہارے اندر نہیں ہیں. اگر تمہارے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی تو تم بھی گناہ کرتے. فرشتوں نے کہا ایسے کیسے کریں گے ہم گناہ؟ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو فرشتوں میں نہیں ہیں ہمارے اندر ہے؟ ایک غضب ہے جس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. میں نے شروع میں اس موضوع پر گفتگو کی تھی. انسان کے اندر قوت غضبیہ پائی جاتی ہے، قوت شہوانیہ پائی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو انسان میں قوت غضبیہ ہے، غصے کی قوت، اور ایک شہوانی قوت ہے کہ انسان نفس کے خواہشات کے آگے کبھی گر جاتا ہے. 2 فرشتوں کو طے کیا گیا جو ملائکہ میں بہت اعلیٰ درجے کے تھے. بابل شہر کو چنا گیا جو شہروں میں علم کا گہوارہ مانا جاتا تھا. بابل شہر کے لیے 2 فرشتے چنے گئے. ایک کا نام تھا ہاروت اور ایک کا نام تھا ماروت. یہ دونوں فرشتوں کو بھیجا گیا. ان کے اندر قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ رکھی گئی. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا انکار کیا، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم، جس کو مستدرک حاکم کہتے ہیں، قاضی بیضاوی، ان حضرات نے اس کو مانا ہے. ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے پر خاموشی اختیار کی، لیکن یہ ہے کہ مفسرین نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں بھی حضرت نے اس کو کوٹ کیا، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ دنیا میں بھیجے گئے، بابل شہر میں اترے، لوگوں کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کون؟ کہنے لگے ہم ملائکہ ہیں. کیوں آئے ہو؟ آپ کو جادو بتانے. ہوا یہ تھا ادریس علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت ادریس کا زمانہ ہے. سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. حضرت ادریس کے زمانے میں معجزے اور جادو
لوگ سمجھتے تھے دو ایک ہیں، معجزہ جس کا سبب معلوم نہیں، جادو جس کا سبب معلوم نہیں، بظاہر ایک ہی تعریف نظر آتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، میں دوسرا اس آیت کا شان نزول بتلا رہا ہوں، دعا مانگی کہ مولا یہ معجزہ اور جادو ہماری امت ایک دوسرے میں گڑبڑ کر رہی ہے، آپ اس کی تفریق کے لیے کوئی معاملہ پیش فرمائیے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو لوگوں کو سکھاتے تھے کہ دیکھو ہم جادو کا علم لے کر آئے ہیں، تم سیکھنا چاہتے ہو تو اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے، اس کو تم غلط کام میں استعمال کرو گے تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تم کافر بن جاؤ گے۔ یہ بتلاتے تھے فرشتے، لیکن لوگوں میں حرص تھی، لالچ تھی، جس کی بنا پر ان لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، اور قرآن کے حساب سے سب سے زیادہ وہ جادو ان لوگوں نے سیکھا ان فرشتوں سے کہ جو جادو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا پیدا کرنے، اور ایک اور مفسر جو بریلوی مسلک کے ہیں مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان کے بقول شوہر کی مردانہ قوت کو کمزور کرنے والا جادو ہوتا تھا، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا ایک شکل اس کی یہ اختیار کی جاتی تھی۔ اب یہ جو جادو تھا میاں بیوی میں اختلاف، یہ پورے سماج کو توڑنے کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ جس خاندان میں میاں بیوی کا اتحاد نہ ہو وہ خاندان سماج کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، خود اپنے لیے تو وہ ہیں ہی تباہ کن، لیکن پورے معاشرے کے لیے وہ ناسور بن جاتا ہے۔ تو یہ اہم جادو تھا جو سیکھتے تھے۔ آج بھی اکثر عورتوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ماتحت رہے، میرا بیٹا میری بیوی کے پاس نہ چلا جائے، اس لیے وہ پتہ نہیں ہزار جتن کر کے اپنے بچے کے ایمان اور آخرت کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہیں۔ یہ خلاصہ ہے اس پوری آیت کا۔ اب آیت جوڑتے چلیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ان لوگوں نے اس جادو کی پیروی شروع کر دی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ کون؟ شیاطین۔ وما کفر سلیمان، یہاں سے جواب مل رہا ہے یہودیوں کو کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اصل جادو کرنے والے تو شیاطین تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، یہاں سے دوسری بات کہ یہ دو فرشتے جو بابل شہر میں آئے تھے، بابلونیہ جس کو کہتے ہیں، عراق کا پرانا نام، بعض مفسرین کہتے ہیں کوفہ کا پرانا نام، آج وہ شہر پایا جاتا ہے۔ آپ تو عراق رہ کر کے آئے، بابلونیہ موجود ہے، وہ چاہ بھی آپ دیکھ کر کے آئے، چاہے سیریا میں جی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ان دو فرشتوں پر جو علم اتارا گیا یہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، وہ دونوں فرشتوں کا حال یہ تھا کہ وہ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے یہ کہتے تھے ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ وہ اپنی امانت داری سے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب یہ چیز کفر تھی تو اللہ نے اتاری کیوں؟ بھئی آگ جلانے والی ہے، اللہ نے نازل کیوں کی؟ شیطان گمراہ کرنے والا ہے، اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سوال کا جو بھی جواب ہے اس کا یہی جواب ہے، ٹھیک ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اب وہ جادو کیا سیکھتے تھے؟ بتاتا ہے قرآن کہ وہ ان فرشتوں سے سیکھا کرتے تھے وہ باتیں يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو میاں بیوی میں اختلاف پیدا کر دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں مسلمانوں کو عقیدہ سکھایا جا رہا کہ اے لوگو وہ اپنے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اللہ کا اس میں فیصلہ آ گئے تو پھر نقصان ہوگا۔ یہ ہمارے لیے عقیدہ ہے کہ کوئی جادوگر چاہے جتنے بڑے جادو کا حامل ہو، اللہ کے فیصلے کے بغیر وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کسی عامل وامل کے چکر میں، یا اگر کسی خاندان میں کوئی عامل ہو تو اس سے بھیڑنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں کہ بھائی عامل صاحب چلا دیں گے، نہیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا کسی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادو کا ایک نقصان یہ ہے کہ کرنے والے کو زندگی میں اس کا نقصان اٹھانا ہی پڑے گا، چاہے اپنی زندگی میں ہو یا اپنے نسلوں کی زندگی میں ہو، نقصان تو طے ہے۔ قرآن کے الفاظ ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، ولا ینفعہم، اور ان کو کوئی جادو سے نفع ہونے والا نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ لوگوں کا کوئی کام بنا بھی دے، سبب معلوم نہیں ہے،
ہم نے کچھ منتر پڑھ لیے، شیطان نے سن لیے اور جا کر کے ہماری رضامندی کے لیے اس نے وہ کام کر دیا، اب ہم خوش ہو رہے کہ ہماری پڑھنے کی وجہ سے کام بن گیا، آگے والا بھی خوش ہو رہا ہے کہ بابا کے پاس چلے جاؤ کام بن گیا، جبکہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، اس شیطان نے جا کر کے کام انجام دے دیا۔ تو اسباب جب معلوم ہو جائیں گے تو آدمی پھر گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، جادوگر بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو کوئی یہ عمل کرتا ہے آخرت میں اس کو کوئی بدلہ ملنے والا نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کتنی بری چیز ہے جو یہ اپنی جانوں کے بدلے خرید رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر جادو سیکھ رہے ہیں جس کا اپنی ذات کو تو ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جادوگر کو اللہ تعالیٰ نے چھ مرتبہ کھانے کی صلاحیت دی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ جادوگر کے گھر میں سونے کی اینٹیں نکل رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ خود بھی لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، تعویذ دے دیے گئے، کچھ پیسے مل گئے، احتیاج ختم ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی۔ اگر اتنی ہی طاقت ہوتی تو اپنے گھر میں ایک سونے کا درخت پیدا کر لیا جاتا، اپنے گھر میں ایک نوٹوں کا جھاڑ پیدا کر لیا جاتا۔ یہ دکان لوگوں کے لیے جو روزی کی تعویذ دے رہے ہیں وہ تعویذ خود اپنے لیے استعمال کرتے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تعویذ پر سے اعتماد اٹھا لے، بات سمجھیں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، اعمال قرآنی حضرت کی کتاب ہے، حضرت کے فتاویٰ میں بھی موجود ہے، فتاویٰ امدادیہ کے اندر امداد الفتاویٰ میں، اگر کوئی انسان تعویذ کرتا ہے اپنے لیے ہو یا کسی اور کے لیے، اگر وہ جھوٹ کو نہیں ملاتا اور الفاظ قرآنیہ کے ذریعے کسی کی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی جس کو فائدہ ہو جائے وہ اس کی کچھ امداد کرنا چاہے، مدد کرنا چاہے، ہدیہ پیش کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ہدیہ دینے کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعویذ کے اثر سے تعویذ کو مؤثر نہ سمجھے، بلکہ اثر کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کالے دھاگے جو آپ کے پیروں میں ہیں یہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لڑکا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اس کو نکالنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں، میری حفاظت اسی دھاگے سے ہوگی۔ اللہ بھی مسکرا رہا ہوگا کہ میں نے پیدا کیا اور حفاظت کے لیے دھاگے کے چکر میں پڑ گیا۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، جو ہوتا ہے دنیا میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، البتہ حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام ہو۔ کسی کو لگے کہ میری طبیعت خراب ہے، کاروبار بیٹھ گیا ہے، حالات نہیں بن رہے، اس کو سب سے پہلے تو احکام الہیہ پر آنا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، صفائی کا اہتمام، وضو کا التزام، زبان پر ذکر، درود، تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کثرت سے، تینوں قل کثرت سے، حفاظت کی دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، جو حضرت کعب احبار کے حوالے سے میں نے گزشتہ بتلایا، حضرت نے کہا کہ یہ کچھ دعا ہے جو میں اگر روزانہ نہ پڑھتا یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، کعب احبار کی صحیح روایت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات والی جو دعائیں حضرت روزانہ پڑھا کرتے تھے، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ حفاظت کا تو کام کرنا ہے، حفاظت کے بغیر اللہ کی بھی کوئی غرض نہیں کہ ہمیں بچائے۔ آقا نے فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، حفاظت کرو، اس حفاظت کے انتظامات اختیار کرو، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو، اب یقین کامل ہوگا۔ جس زمانے میں ماسک کا لزوم تھا، حضرت مفتی تقی صاحب نے عثمانی دامت برکاتہم نے کہا تھا ماسک لگائیے، اب اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ بہت سے ہائپر دینداروں کا حال دیکھنے کے لائق تھا اس وقت، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ماسک کی، اللہ بچانے والا، کیا ضرورت ہے اللہ آپ کو بچائے؟ کیا ضرورت ہے بھائی اللہ ہم کو بچائے؟ ہم اس کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا محتاج، نعوذ باللہ۔ تو یہ کم علمی اور جہالت جو ہے انسان کو بہت بڑے مقام پر لے جا کر بھی کبھی کبھی پٹک دیتی ہے۔ اس لیے علم صحیح انسان کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ۔ قرآن نے افسوس ظاہر کیا کہ یہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر کیسی خراب چیز خرید رہے ہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ سمجھ لیتے اور اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے اگر کوئی جادوگر تھا، اس نے اگر اپنے جادو سے سچی پکی توبہ کر لے
اور اس کے بعد دوبارہ زندگی میں اس عمل پر نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ کر لیا، اب اس جادوگر کی توبہ قبول کی جائے گی، اس کو ایمان والا مانا جائے گا، اور شرط یہ ہے کہ آئندہ پھر وہ تقوی کی زندگی گزارے، دوبارہ اس کفر یا عمل کی طرف وہ نہ جائے۔ تو اس کے لیے فرمایا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ایسے انسان کے لیے آخرت میں بہترین بدلہ ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو ہمیں زندگی کے بہت سارے معاملات میں رہنمائی کر رہی ہیں۔ عقیدے کی حفاظت کا معاملہ ہے، اپنی حفاظت کا معاملہ ہے، جادو جنات کی حقیقت، اس موضوع پر زیادہ نہ جایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جنات اور جادو کا علاج کرنے والوں کی دکان کے کیا کہتے ہیں، آفس پر، دکان کا لفظ غلط نکل گیا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یار صدر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، ان کے مجلس پر، ان کی جو بیٹھک ہوتی ہے جہاں وہ علاج کرتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے روحانی علاج۔ یہ دھوکہ ہے، یہ روحانی علاج نہیں ہے۔ روحانی علاج وہ تھا جو خانقاہوں میں بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ کسی کے بغض کا علاج ہو رہا ہے، کسی کے حسد کا علاج، یہ ہے روح کی بیماریاں۔ نظر لگ گئی روح کی بیماری تھوڑا ہی ہے، کسی پر جادو ہو گیا روح کی بیماری تھوڑا ہی ہے، نہیں ہے۔ روح کی بیماریاں تو کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، جی حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، مسلمانوں کی بدگمانی ہے، بدزبانی ہے، بدنگاہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو روح کی بیماریاں ہیں۔ یہ علاج جہاں ہوتا ہے وہاں لگایا جائے روحانی علاج، جو کہ خانقاہوں میں ہوتا تھا، اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، آج بھی اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے تو وہ کرتے ہیں روحانی علاج۔ یہ تعویذ اور پلیتے کو روحانی علاج کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ بقول حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے، حضرت نے اصلاحی خطبات میں لکھا ہے، بیان میں حضرت نے فرمایا کہ اس طرح کا لوگوں کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کہ یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ تعویذ اور گنڈے کا علاج ہے، اس کو روحانی علاج کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کا تحفظ فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالی کامل ایمان پر برقرار رکھے، اپنی مرضیات پر چلائے، اور جب دم آخری ہو تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی صاحب۔